غزل اس نے چھیڑی یہ ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. یہ عمر رفتہ جو پیچھے بیت گئی، یہ وہ آواز ہے، یہ آواز کون ہے؟ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ. یہ وہی قرن اول کا ہیرا ہے دعوت، جس کو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا. میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے، کروڑوں میں. وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا. اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا، یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعت ہی ہو جاؤں. کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان. اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت. اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے میسج کیتا، کتوں میسج آیا. یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ ہے. جب ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی تو وہ اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے. سب پی رہے، واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے. چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا. باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پی ماما. وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، ہوئے تھا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دیا. پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا. کیا خوبصورت تربیت. میں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا، یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں، میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنے ٹکٹ پہ آتا کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگا. بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب دار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے. لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. ایک بخیل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو بولنے میں کنجوس ہو. تو بھائیو، برائیاں دیکھو اپنی، کمیاں دیکھو اپنی، خوبیاں دیکھو اوروں کی. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں.
او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے، ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا۔ جب یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے، بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں، اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی، خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی۔ تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے۔ تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے چوریاں قتل و غارت شروع ہوتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے۔ میرے عزیزو، اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے۔ پنجابی ثقافت سے اوپر اٹھ، پشتو ثقافت سے اوپر اٹھ، سندھی، بلوچی، مکرانی، بلتستانی، ان ثقافتوں سے اوپر اٹھ جاؤ اور ڈھونڈو، تلاش کرو کہ مجھے محمدی بننا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھے محمدی بننا ہے۔